تاریخ کی 7 ایسی عورتیں جن کا کردار امت کے لیے عبرتناک بنا دیا گیا ہے۔ دنیا میں 7 ایسی عورتیں گزری ہیں کہ جن کو عبرت کا نشان بنا دیا گیا۔ ان عورتوں پہلے نمبر پر حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ہے جس نے حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ غداری کی۔ دوسرے نمبر پر اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ انسان کو ہدایت کے بالکل قریب ہو کر بھی گمراہی کیسے نصیب ہو سکتی ہے؟ کیا صرف کسی نبی کے ساتھ رشتہ ہونا، کسی مقدس ماحول میں پیدا ہونا یا کسی طاقتور خاندان کا حصہ ہونا انسان کو بچانے کے لیے کافی ہوتا ہے، یا پھر اصل فیصلہ انسان کے اپنے اعمال، نیت اور کردار پر ہوتا ہے؟ تاریخ کے اوراق میں ہمیں کچھ ایسے کردار ملتے ہیں، خاص طور پر چند عورتیں جنہوں نے ایسے فیصلے کیے، ایسے راستے اختیار کیے کہ وہ رہتی دنیا تک ایک مثال اور ایک وارننگ اور ایک عبرت بن گئی۔ ان میں سے کچھ وہ تھیں جو براہ راست انبیاء کے گھروں میں رہتی تھیں، جیسے حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویاں، مگر قربت کے باوجود ایمان کے ان دلوں میں داخل نہ ہو سکا۔ کچھ وہ تھے جنہوں نے کھلم کھلا حق کی مخالفت کی، جیسے ابو لہب کی بیوی جس نے اپنی دشمنی کو ظلم کی انتہا تک پہنچایا۔ اور پھر کچھ ایسے بھی ہیں جن کا ذکر قرآن میں نہیں بلکہ تاریخ اور باہری روایات میں ملتا ہے، لیکن ان کے کردار اتنے واضح اور اثر انداز ہوتے ہیں کہ وہ بھی انسانوں کے لیے سبق بن جاتے ہیں، جیسا ملکہ ہیر وریاس، جزبل، اطالیہ اور ڈیلائلا۔ یہ سب کو کہانیاں محض قصے نہیں بلکہ آئینے ہیں، ایسے آئینے جن میں ہم اپنا حال اور اپنا انجام دیکھ سکتے ہیں۔ آخر ان عورتوں نے ایسا کیا کیا تھا؟ ان کا ذکر عزت کے بجائے عبرت کے طور پر کیا جانے لگا؟ کون سی وہ غلطیاں تھیں جنہوں نے انہیں اس مقام تک پہنچا دیا جہاں سے وہ واپسی ممکن نہ رہی؟ اور سب سے اہم سوال، کیا ہم کہیں انہی راستوں پر تو نہیں چل رہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی 7 عورتوں کے کردار کا گہرائی سے جائزہ لیں گے اور ان کے اعمال کو سمجھیں گے اور جاننے کی کوشش بھی کریں گے کہ انسان کو کن چیزوں سے بچنا چاہیے تاکہ وہ بھی کہیں تاریخ کا ایک منفی باب نہ بن جائے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم آغاز کرتے ہیں ایک ایسے گھر سے جہاں نبوت تھی، حق تھا، سچ تھا، مگر اس کے باوجود انکار بھی تھا۔ کہانی کا آغاز ہوتا ہے ایک ایسے گھر سے جہاں زمین پر اللہ کا پیغام سب سے پہلے اور سب سے طویل عرصے تک پہنچایا گیا۔ یہ گھر تھا حضرت نوح علیہ السلام کا، جنہوں نے صدیوں تک اپنی قوم کو حق کی طرف بلایا۔ دن ہو یا رات، تنہائی ہو یا مجمع، ہر حال میں صرف ایک ہی پیغام دیا کہ اللہ کو مانو، اس کی طرف لوٹ آؤ۔ مگر افسوس کہ جس گھر سے ہدایت کی روشنی نکل رہی تھی اسی گھر میں ایک دل ایسا بھی تھا جو اس روشنی کو قبول نہ کر سکا۔ یہ تھی ان کی بیوی جن کا کردار ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ قربت نبوت بھی انسان کو اس وقت تک فائدہ نہیں دیتی جب تک کہ دل میں ایمان نہ ہو۔ روایتوں کے مطابق وہ اپنے شوہر کی دعوت حق کو سننے کے باوجود اس پر ایمان نہ لائیں بلکہ الٹا ان کی مخالفت کرتی رہیں، اور بعض تفاسیر میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ قوم کے کافروں کو یہ اطلاع دیتی تھی کہ نوح علیہ السلام کے پاس کون لوگ ایمان لا رہے ہیں، یعنی وہ حق کے راستے میں رکاوٹ بن گئی۔ ذرا سوچئے، ایک طرف وہ نبی جو اپنی قوم کے لیے دن رات تڑپ رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے، کشتی بنا رہا ہے، لوگوں کو آنے والے عذاب سے بچانا چاہ رہا ہے، اور دوسری طرف اسی کا اپنا گھر جہاں سے اسے سہارا ملنا چاہیے تھا وہی اس کے لیے آزمائش بن گیا۔ یہ واقعہ ہمیں جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے کہ اگر انسان خود سچ کو قبول نہ کرے تو وہ سب کچھ دیکھ کر بھی اندھا ہی رہ جاتا ہے۔ پھر وہ وقت آیا جب اللہ کا فیصلہ نازل ہوا، آسمان سے بارش اور زمین سے پانی ابلنے لگا، اور ایک ایسا طوفان آیا جس نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ایمان والوں کو کشتی میں سوار کر لو، اور وہ کشتی نجات کا ذریعہ بن گئی، مگر ان کی بیوی جو اتنے عظیم نبی کے ساتھ رہنے کے باوجود ایمان نہ لا سکی، وہ اسی عذاب کا حصہ بن گئی۔ یہاں ایک بہت بڑا سبق چھپا ہے، رشتہ، نسبت، خاندان، یہ سب اس وقت بے معانی ہو جاتے ہیں جب انسان اپنے ایمان اور عمل کو درست نہ کرے۔ قرآن میں ان کا ذکر مثال کے طور پر کیا گیا ہے کہ وہ نبی کی زوجہ ہونے کے باوجود اپنے انجام کو نہ بدل سکے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایسا کیا تھا ان کے اندر؟ ضد، غرور یا حق کو ماننے سے انکار؟ جو بھی تھا اس نے انہیں تاریخ میں ایک عبرت کا نشان بنا دیا۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں ہمیں روک کر خود سے پوچھنا چاہیے کہ کیا ہم بھی کہیں حق کو پہچان کر نظر انداز تو نہیں کر رہے؟ کیونکہ اگر ایسا ہے تو انجام بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔
اب آئیں اگلے حصے میں ہمیں ایک اور نبی کے گھر کا حال دیکھتے ہیں جہاں کہانی کچھ مختلف ہے مگر انجام بھی عبرتناک ہے۔ اب ہم آتے ہیں ایک اور ایسے گھر کی طرف جہاں حق کی روشنی موجود تھی مگر دلوں میں اندھیرا باقی رہا۔ یہ قصہ ہے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا، جنہیں ایک ایسی قوم کی طرف بھیجا گیا تھا جو نہ صرف گمراہی میں مبتلا تھی بلکہ کھلا کھلا برائیوں کو فروغ دے رہی تھی اور اپنے غلط کاموں کو برا سمجھنے کے بجائے فخر کا باعث سمجھتی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کو بار بار سمجھاتے رہے، انہیں روکتے رہے، نصیحت کرتے رہے کہ اس راستے کا انجام تباہی ہے، مگر قوم نے نہ صرف ان کی بات کو ٹھکرا دیا بلکہ ان کا مذاق اڑایا، انہیں دھمکیاں دی اور حد سے بڑھ گئیں۔ لیکن اس ساری کہانی کا سب سے چونکا دینے والا پہلو یہ ہے کہ ان کی اپنی بیوی بھی اس گمراہ معاشرے کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ وہ اپنے شوہر کے مشن کا حصہ بننے کے بجائے اسی قوم کے رویوں کی حمایت کرنے لگی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جب مہمان آتے تو وہ خفیہ طور پر قوم کو خبر دیتی، یعنی وہ نبی کے راز کے محافظ بننے کے بجائے اس کے خلاف کھڑی ہو گئی۔ ناظرین ذرا تصور کریں کہ ایک طرف ایک نبی اپنی قوم کو بچانے کی آخری کوشش کر رہا ہے اور دوسری طرف اس کا اپنا گھر اس کے پیغام کے خلاف جا رہا ہے۔ یہ صرف اختلاف ہی نہیں تھا، یہ ایک ایسا رویہ تھا جس میں حق کو جان کر بھی اس کا ساتھ نہ دیا گیا بلکہ خاموش یا عمل کے حمایت کے ذریعے برائی کو مضبوط کیا گیا۔ پھر وہ لمحہ بھی آیا جب اللہ کا فیصلہ نازل ہوا، فرشتے عذاب لے کر آئے اور حضرت لوط علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنے ماننے والوں کے ساتھ رات کے اندھیرے میں سیر چھوڑ دیں اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھیں۔ یہ ایک آخری موقع تھا، ایک آخری راستہ نجات کا، مگر ان کی بیوی اس قافلے کا حصہ نہ بن سکے اور وہ پیچھے رہ گئے، اور جب عذاب آیا تو وہ بھی اسی انجام کا شکار ہو گئے جو پوری قوم کا مقدر بنا۔ یہاں ایک نہایت گہرا سبب ہے کہ صرف برائی کرنا ہی تباہی کا سبب نہیں بنتا بلکہ برائی کا ساتھ دینا، اسے چھپانا یا اس کے خلاف کھڑے نہ ہونا بھی انسان کو اسی انجام تک لے جا سکتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کہیں ہم بھی خاموشی کے ذریعے غلط کو طاقت تو نہیں دے رہے، کہیں ہم بھی حق کو جان کر نظر انداز تو نہیں کر رہے، کیونکہ تاریخ گواہ ہے کہ جب انسان حق کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا تو وہ خود بخود باطل کے ساتھ شمار ہو جاتا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں ایک اور کردار سامنے آتا ہے جس نے نہ صرف حق کی مخالفت کی بلکہ اپنی دشمنی کو ایک کھلی جنگ میں بدل دیا۔ اب ہم پہنچتے ہیں ایک ایسے کردار کی طرف جس کی دشمنی صرف دل تک محدود نہیں رہی بلکہ عمل میں ظاہر ہوئی، اور وہ بھی اس شدت کے ساتھ اس کا ذکر رہتی دنیا تک ایک مثال بن گیا۔ یہ ابو لہب کی بیوی ام جمیل جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے سخت مخالفین میں سے ایک تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب مکہ میں اسلام کا پیغام آہستہ آہستہ پھیل رہا تھا، لوگ حق کو پہچاننے لگے تھے، مگر کچھ دل ایسے تھے جو ضد غرور اور حسد میں اس قدر اندھے ہو چکے تھے کہ انہوں نے سچ کو ماننے کے بجائے اس کے خلاف جنگ چن لی تھی۔ ام جمیل بھی انہی لوگوں میں شامل تھی جو نہ صرف خود ایمان نہ لے آئے بلکہ اپنے شوہر کے ساتھ مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچانے میں پیش رہے۔ روایات میں آتا ہے کہ راستوں میں کانٹے اور تکلیف دہ چیزیں بچھا دیتی تھیں تاکہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے گزریں تو انہیں اذیت ہو، اور یہاں صرف ایک وقتی غصہ نہیں تھا بلکہ ایک مسلسل رویہ تھا، ایک ایسی دشمنی جو دل میں جڑ پکڑ چکی تھی۔ اسی وجہ سے قرآن مجید میں ان کا ذکر خاص انداز میں کیا گیا، حمالۃ الحطب، یعنی جو لکڑیاں اٹھانے والی ہیں۔ مفسرین کے مطابق اس سے مراد یہ بھی لیا گیا کہ وہ فتنہ بھڑکانے والی، چغلی کرنے والی دشمنی کی آگ کو ہوا دینے کا کام کرتی تھی۔ ذرا سوچئے کہ ایک انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے کہ جب وہ حق کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے، وہ نہ صرف خود گمراہ ہوتا ہے بلکہ دوسروں کے لیے بھی مشکلات کو پیدا کرتا ہے۔ ام جمیل کا کردار ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ زبان کا غلط استعمال، چغلی، دوسروں کو نقصان پہنچانا اور سچ کے خلاف نفرت پھیلانا انسان کو کس انجام تک لے جا سکتا ہے۔ یہ صرف ایک عورت کی کہانی نہیں ہے بلکہ ایک رویے کی مثال ہے، ایک رویہ جو اگر آج بھی کسی کے اندر آ جائے تو وہ بھی اسی راستے پر چل پڑتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کا انجام بھی ایک عبرت بن گیا۔
ایک وار نہیں کہ جو شخص حق کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے وہ وقتی طور پر شاید جتنا بھی مضبوط لگے آخر کار اس کا انجام خسارے میں ہی ہوتا ہے۔ تو اب سوال ہے کہ کیا دشمنی، حسد اور انا انسان کو اندھا کر دیتی ہے، اور اگر ہاں تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ اس کا جواب ہمیں اگلے کردار میں ملتا ہے جہاں طاقت، خواہش اور سازش ایک نئی کہانی بناتی ہے۔ اور اب ہم آتے ہیں ایک ایسے کردار کی طرف جس کی کہانی طاقت، اقتدار اور ذاتی خواہشات کے گرد گھومتی ہے، جہاں فیصلے حق و باطل کے بجائے جذبات اور انتقام کی بنیاد پر کیے گئے ہیں۔ اور یہ کردار ہے ہیروڈیاس کا۔ ہیروڈیاس کا تعلق تاریخی طور پر ایک ایسے دور سے بتایا جاتا ہے جہاں بادشاہتیں طاقت کا زور تھا اور انصاف اکثر کمزور پڑ جاتا تھا۔ یہ واقعہ ان واقعات سے جوڑا تھا جن کا تعلق حضرت یحییٰ علیہ السلام کی زندگی سے بتایا جاتا ہے، جہاں ایک حق کو نبی نے ظلم اور بے حیائی کے خلاف آواز کو بلند کیا۔ روایتوں کے مطابق ہر اڈیاس ایک حکمران خاندان سے تعلق رکھتی تھی اور ان کی زندگی میں ایک ایسا موڑ آیا جہاں ذاتی ناراضگی اور انتقام نے ان کے فیصلوں پر اثر ڈالا۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے اثر و سرخ کو استعمال کرتے ہوئے ایسے حالات پیدا کیے کہ جن کے نتیجے میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ظلم کا سامنا کرنا پڑا اور وہ حق کی دعوت کے بدلے شدید آزمائش میں ڈالے گئے۔ یہ پورا واقعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جب طاقت کو ذاتی خواہشات کے لیے استعمال کیا جائے اور جب انصاف کے بجائے انتقام کو ترجیح دے دی جائے تو نتائج صرف اور صرف ایک فرد تک محدود نہیں رہتے بلکہ پورے معاشرے پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ جہاں اصل سبق یہ ہے کہ اختیار انسان کے لیے آزمائش سے نعمت نہیں۔ ہیروڈیاس کا نام تاریخ میں اس لیے نہیں لیا جاتا تھا کہ وہ طاقتور تھیں، بلکہ اس کے لیے لیا جاتا تھا کہ ان کے فیصلے ایسے راستے کو جنم دیا جہاں حق بولنے والوں کے لیے مشکلات پیدا ہوئیں۔ اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم گناہ صرف اور صرف عمل نہیں ہوتا بلکہ وہ سوچ بھی ہو سکتا ہے جو ظلم کو جائز سمجھ لے۔ اب کہانی مزید آگے بڑھتی ہے جہاں ہم دوا اور مشہور خواتین کے کردار کو دیکھتے ہیں جن میں ایک بادشاہی غرور میں ڈوبی ہوئی ملکہ ہے اور دوسری ایک ایسا نام جو دھوکے اور فریب کی علامت بن چکا۔ اب ہم پہنچتے ہیں دو ایسے طاقتور تاریخی کرداروں کی طرف جن کے نام اکثر ظلم اور غرور اور اقتدار کے غلط استعمال کے ساتھ جوڑے جاتے ہیں۔ پہلا نام ہے جزبل کا، جو قدیم اسرائیلی تاریخ میں ایک ملکہ کے طور پر جانی جاتی ہے اور جس کا ذکر بابل اور تاریخی روایات میں ایسے حکمران کے طور پر ملتا ہے جس نے طاقت کو حق کے بجائے اپنی خواہشات کے لیے استعمال کیا۔ اس کا کردار ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جب اقتدار انسان کے اندر تکبر پیدا کر دے اور وہ حق کی آواز کو دبانے لگے تو معاشرہ کس طرح بگاڑ کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آتی ہے اطالیہ، جو ایک اور طاقتور ملکہ تھی اور جس کے بارے میں تاریخی روایات میں بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے اقتدار کو برقرار رکھنے کے لیے انتہائی سخت اور ظالمانہ فیصلے کیے۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنے اقتدار کے خوف میں ایسے اقدامات کیے جنہوں نے پورے نظام کو ہلا کر رکھ دیا اور اس کی حکومت کو ظلم کی علامت بنا دیا گیا۔ ان دونوں کے کرداروں میں ایک ایسی چیز مشتر ہے اور اقتدار کی محبت اور اس اقتدار کو بچانے کے لیے ہر حد تک جانے کی خواہش۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ طاقت اگر انصاف کے بغیر ہو تو وہ رحمت نہیں رہتی بلکہ ایک آزمائش بن جاتی ہے، اور جو لوگ اس آزمائش میں ناکام ہو جائیں وہ تاریخ میں عبرت کا نشان بن کر رہ جاتے ہیں۔ یہاں ایک اور اہم بات یہ بھی سمجھنے کی ہے کہ یہ واقعات ہمیں صرف ماضی نہیں دکھاتے بلکہ آج کے دور کے لیے بھی آئینہ ہے، کیونکہ جہاں کہیں بھی طاقت ہو وہاں یہ خطرہ ہمیشہ موجود رہتا ہے کہیں وہ طاقت ظلم میں تبدیل نہ ہو جائے۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں کہانی اپنے آخری اور سب سے مشہور کردار کی طرف بڑھتی ہے، ایک ایسی عورت کا نام جس کا نام دھوکے، فریب اور آزمائش کی علامت بن گیا۔ اور اب ہم پہنچتے ہیں اس آخری کردار تک جس کا نام تاریخ میں فریب، آزمائش اور اعتماد کے لحاظ سے استعمال کے ساتھ جوڑا گیا۔ یہ ہے ڈلیلیا، جس کا ذکر زیادہ تر تاریخی اور بیبلی روایات میں ملتا ہے اور جس کی کہانی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ انسان کے قریب ترین لوگ بھی اگر نیت درست نہ ہو تو سب سے بڑی آزمائش بن سکتے ہیں۔ یہ واقعہ عموماً حضرت شمشون کے قصے سے جوڑا جاتا ہے جو غیر معمولی معاملات طاقت کے مالک تھے۔
मगर उनकी कमजोरी उनके एतमाद था। रिवायतों के मुताबिक डेली ने मोहब्बत और कुर्बत के जरिए उनके एतमाद को हासिल किया और फिर इसी एतमाद को इस्तेमाल करते हुए उनकी ताकत का राज जान लिया, जो बाद में उनके लिए बड़ी आजमाइश और नुकसान का सबब बना। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि फरेब सिर्फ दुश्मन से नहीं होता, बल्कि कभी कभी वहीं से आता है जहां हम सबसे ज्यादा महफूज महसूस करते हैं। और जब एतमाद गलत हाथों में चला जाए तो ताकत, मकाम और सब कुछ कमजोर पड़ जाता है। और ये सातों किरदार, चाहे वो अंबिया के घरों से हो, बादशाहों से हो या तारीखी रिवायात से हो, एक ही बात की तरफ इशारा करते हैं कि इंसान का असल मयार उसका किरदार, उसकी नीयत और उसका अमल है, ना कि उसका रिश्ता, उसकी ताकत या उसका मकाम। ये कहानियां हमें डराती भी हैं और जगाती भी हैं कि कहीं हम भी इन्हीं गलतियों को दोहरा तो नहीं रहे जिन्होंने दूसरों को तारीख में एक इबरतनाक बना दिया। आखिर में यही सवाल रह जाता है कि हम अपने किरदार को किस तरफ ले जा रहे हैं, और हिदायत की तरफ या गफलत की तरफ। और शायद यही वो असल पैगाम है जो इन तमाम कहानियों के पीछे छुपा हुआ है। अल्लाह पाक हम सबको इबरत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए, आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह तबारक व तआला के 99 नामों में से कोई एक नाम जरूर टाइप कर दीजिएगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का हामी व नासिर, आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह।